بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز یو نو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ڈسکس کر رہے تھے نامنکلیچر، جس میں ہم نے جو پرٹیننگ ٹو چیپٹر نمبر 17 دیٹ از جو ہائیڈرو کاربنس کا ہے، اس کو بیسیکلی ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہائیڈرو کاربن چیپٹر نمبر 16. تو اس میں ہم نے جب آئی یو پیک کو ڈسکس کیا تو ہم نے اس میں جو مختلف جو چیپٹر 16 کے اندر جو فیملیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس میں الکین آ جاتا ہے، الکینز آ جاتی ہیں، الکائنز آتی ہیں، اور اس میں ڈبل سنگل جو ہیں یہ دونوں بیسیکلی ریلیٹ کرتے ہیں. تو ان میں ہم نے جو مختلف ڈسکرائب کیا تھا، تو اب ہم اس چیپٹر کو اپنا فرام دا اسٹارٹ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور اس میں سب سے پہلے ہم الکینز کو ڈسکس کریں گے. الکینز بیسیکلی جیسے آپ کو پتہ کہ یہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہوتی ہیں، جن میں کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان ان کی جو کاربن کی ٹیٹرا ویلنسی ہے، بیسیکلی وہ جو کوویلنسی ہے، اور یا یہ ٹیٹرا ویلنٹ جو ہے اٹ از تھرو 4 سنگل کوولنٹ بانڈس. تو ان کا جو جنرل فارمولا ہے CnH2n+2 where carbon is where n is the number of carbon atoms. تو یہ بیسیکلی جو n ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس کے نمبر آف کاربن ایٹمز کو کہ اس میں کتنے کاربن ہیں، اور جو کوویلنسی ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوتی ہے تھرو اس کی ٹیٹرا ویلنسی جو ہے تھرو سنگل کوولنٹ بانڈز ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو الکینز کے اندر بیٹا کاربن ہے یہ تھرو 4 کوولنٹ بانڈ اس کی ٹیٹرا ویلنسی سیٹسفائیڈ ہوتی ہے، اور سیچوریٹڈ اسی بیس پہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں سنگل بانڈ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو ہم ڈسکرائب کریں گے جو مختلف. اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم ڈسکس کریں گے فزیکل پراپرٹیز. اب یہاں جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس میں جو بیسیکلی جو کاربن ہوتا ہے وہ اس کی جو ٹیٹرا ویلنسی ہے، ٹیٹرا ویلنسی is satisfied through 4 single covalent bonds. تو یہ بیسیکلی جو ہے اس میں جو مین چیز آتی ہے کہ جو ٹیٹرا ویلنسی ہے اس میں جو 4 سنگل کوولنٹ بانڈز ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے. تو اس میں بیسیکلی کہ جو میتھین ٹو بیوٹین یعنی کاربن 1 سے کاربن جو 4 ہیں، دیز آر گیسز اینڈ آر کلرلیس آڈرلیس. اس میں باقی جو بیسیکلی جو نیکسٹ کاربنز ہیں جیسے C52 راؤنڈ اباؤٹ C17 اور کلرلیس آڈرلیس لیکوڈس. تو یعنی جو C1 C5 ہے پینٹین ہے، یہ ہیپٹا ڈیکین ہے. تو اس لحاظ سے جو یہ ہیں یہ کلرلیس لیکوڈس ہیں. اینڈ یعنی پینٹین ہے، C5 سے لے کے ایکزین ہے، ہیپٹین ہے، اوکٹین ہے، نونین ہے، ڈیکین ہے سے لے کے ہیپٹا ڈیکین تک یہ لیکوڈز ہیں. الکینز ود C18 اینڈ ابو آر ویکسی سالڈس آر کلرلیس اینڈ آڈرلیس. تو C18 جو ہے یہ اس سے جو ابو ہیں یہ پھر ایسا ایسا یہ اس میں بھی جو ہے ویرینگ ان اس کی جو ہے ویرینگ ان وسکاسٹی. تو اس میں تھن لیکوڈز بھی ہیں، تھوڑے سے
تھک بھی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ویرینگ وسکاسٹی ہو سکتی، بٹ دے آر آلموسٹ دے آر لکوڈس. دین الکینز آر نان پولر اور ویکلی پولر. یہ بیسیکلی نان پولر ہوتے ہیں یا ویکلی پولر ہیں، انسالوبل ان پولر سالوینٹس جیسے واٹر ہے، سالوبل ان نان پولر سالوینٹس فار ایگزامپل ایتھر، CCl4 بنزین. تو یہ ایسے ہے کہ بنیادی طور پہ انسالوبل ہیں پولر سالوینٹس میں اور سالوبل ہیں پولر سالوینٹ میں. نارملی جو ہے یہ نان پولر ہے یا ویکلی پولر ہے. دی بوائلنگ پوائنٹس، melting points, density, etc. increase with increase in number of carbon atoms. The solubility decreases with increase in molecular mass. تو molecular mass جیسے انکریز ہوتا ہے یہ ساتھ انکریز کر جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان میں بیسیکلی جو انکریز آ رہا ہے وہ ود دی انکریز ان نمبر آف، اور جو سالوبلٹی ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے ود دی انکریز ان دا نمبر. دی بوائلنگ پوائنٹس آف اسٹریٹ چین الکینز آر ہائر دین آئسومیرک برانچڈ چین الکینز. تو اسٹریٹ چین میں جو ہے وہ چونکہ سرفیس ایریا بیسیکلی زیادہ ہوتا ہے اور برانچ چین میں کم ہوتا ہے، تو ان میں جو مالیکیولز کی جو انٹریکشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، انٹینگلز ہوتے ہیں، اسٹرانگلی ہیلڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اسٹریٹ چین ہے وہ زیادہ، جیسے دی بوائلنگ پوائنٹ آف این بیوٹین از ہائر دین آئسو بیوٹین. اسی طرح باقی میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں. تو یہ چند ایک فزیکل کیریکٹرز ہیں جس میں پہلا ان کا فزیکل سٹیٹس ہے، دوسرا ان کے جو نیچر آف کیمیکل نیچر ہے، نان پولر ہیں، اسی لیے ان کی جو سالوبلٹی ہے وہ لائک ڈیزالو لائکس، تو نان پولر جو ہے وہ نان پولر میں ڈیزالو ہوگا. بوائلنگ پوائنٹ میلٹنگ پوائنٹ نارملی انکریز کرتے ہیں ود دا انکریز ان دا نمبر آف چین، جیسے جیسے کاربن ایٹم بڑھتے جائیں گے، لیکن سالوبلٹی ان کی کم ہوتی ہے. اور جو بوائلنگ پوائنٹ اسٹریٹ چین الکینز کے ہیں وہ نارملی ہائر ہوتے ہیں، جیسے این بیوٹین کا جو ہے وہ زیادہ ہے اس سے. تو یہ دو چیزیں آ گئی کہ برانچنگ کا ایفیکٹ میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ پہ، جیسے میں نے بتایا کہ سرفیس ایریا پہ ڈپینڈ کرتا ہے، چونکہ سرفیس ایریا برانچ میں کم ہوتا ہے اور جو لینئر مالیکیولز ہوتے ہیں اس میں لینتھی مالیکیول ہوتے ہیں، زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹینگلڈ ہوتے ہیں، اسٹرانگلی ایلڈ ہوتے ہیں، ان کی انٹریکشن اسٹرانگ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کوولنٹ بانڈنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور ان کو بوائل کرنا یا میلٹ کرنا جو ہے وہ ریلیٹیولی مشکل ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو اسٹریٹ چین جیسے این بیوٹین ہے یا این پینٹین ہے یا این ہیپٹین ہے، تو ان کا آئسو بیوٹین یا آئسو پینٹین یا آئسو ہیپٹین سے جو ہوگا یہ. تو یہ دو چیزیں ہیں برانچنگ کے لحاظ سے کہ میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس پہ اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے. تو اسی طرح آپ بوائلنگ پوائنٹ کا بھی لکھ سکتے ہیں، میلٹنگ پوائنٹ کا بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ چیز دونوں میں وہ سیم آئے گی. اب جہاں تک ان کے سٹرکچر کا تعلق ہے، الکین کے جو سٹرکچر کا تعلق ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ بیسیکلی اس میں جو ہے سارے سنگل بانڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹریٹ چین ہو چاہے وہ برانچ چین ہو. تو اس میں جو کاربن ایٹم ہوتا ہے، کاربن ایٹم از sp3 ہائبریڈائزڈ. تو اس میں بیسیکلی جو کاربن ایٹم ہے وہ sp3 ہائبریڈائزڈ ہے. یعنی اس میں جو اگر ہم اس کو شو کریں
تو یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کاربن ہے یہ بھی sp3 ہے، یہ بھی sp3 ہے، اور یہ بھی sp3 ہے، اور اس میں جو اینگل ہے بیسیکلی یہ 109.5 ڈگری ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اسٹریٹ چین ہے اس میں کاربن sp3 ہائبریڈائزڈ ہے، جس کو ہم اس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور فارمز 4 سنگل کوولنٹ بانڈس، دیٹ از ٹیٹرا ویلنٹ۔ تو اس میں بیسیکلی چاروں کے چاروں اس میں سنگل بانڈ ہوں گے، یہ سگما ہے، یہ سگما ہوگا، یہ سگما ہے، اور یہ سگما ہوگا، اس طرح یہ اس میں 4 سنگل بانڈ بنیں گے۔ اب دوسری بات جو اس میں مین آتی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو 4 یہ بانڈ بن رہے ہیں اس میں آئسومیرک ہم سٹرکچر لکھ سکتے ہیں، آئسومیرک سٹرکچر ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی جو 4 کاربن ہیں اس کو آئسومرس بھی آپ بنا سکتے ہیں، آئسومیرک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، آئسومیرک الکینز، جیسے اس میں آئسو بیوٹین این بیوٹین، یا آئسو پینٹین این پینٹین۔ تو یہ ڈفرنٹ آئسومرس آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو آئسومرس سے بیسیکلی مراد یہ ہوتی ہے کہ جن میں مالیکولر فارمولا سیم ہوتا ہے، یعنی نمبر آف جو ایٹمز ہوتے ہیں، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، وہ سیم رہتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو اسٹرکچرل فارمولا لکھتے ہیں، یعنی جب ہم ارینجمنٹ ایٹمز کو ہم اس میں چینج کر دیتے ہیں، جیسے اگر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا این بیوٹین ہے اور یہ والا آپ کا آئسو، تو اب ان کا جو بیسیکلی فارمولا ہے وہ C4H10 ہے، اور اس کا بھی C4H10 ہے۔ یہ مالیکولر فارمولا ہے، یہ سیم ہے۔ تو اس میں یہ والا ہے اور اس میں بھی یہ والا ہے۔ اب اس میں چین سٹریٹ ہے، اسی لیے اس کو ہم این بیوٹین کہتے ہیں، یہ والی، اور اس میں بھی یہ اس میں برانچڈ ہے، اس لیے اس کو ہم آئسو۔ تو ان کے فزیکل اور جو پیرامیٹرز ہیں وہ ڈفر ہوں گے، ان کا میلٹنگ پوائنٹ ہے، بوائلنگ پوائنٹ ہے، وہ اس کا ڈفر ہوگا، سالوبلٹی ڈفر کرے گی۔ تو اسی طرح میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس بھی ان کے ڈفر کریں گے۔ آپ کی بک میں کچھ ڈیٹا دیا ہوا ہے تو اس کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو اسٹریٹ چین الکینز ہوتی ہیں ان کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ہائر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو برانچڈ۔ تو اس طرح سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے جو فزیکل پیرامیٹرز ہیں وہ ڈفر کریں گے۔ کیمیکلی یہ الکین ہے تو وہ اس کے جو کریکٹرز ہوں گے وہ سیم ہوں گے۔ جیسے اگر ہم اس کو دیکھیں پینٹین، اب پینٹین جو ہے یہ C5H12 ہے، اس کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ 1 2 3 4 اینڈ 5۔ اب اس کے ہم 2 آئسومرس لکھ سکتے ہیں، 1 2 3 4 اینڈ 5۔ یہ کہلائے گا آئسو پینٹین۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ C5H12 ہے۔ سملرلی اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، دس از آلسو C5H12۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نیو پینٹین، نیو پینٹین۔ تو اب ظاہر ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ یا دوسرے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے۔ اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو یہ والا ہے، یعنی یہ اسٹریٹ چین ہے، اس کو ہم کہیں گے این پینٹین،
یہ این پینٹین ہے اور یہ نیو پینٹین ہے. تو لہٰذا اس میں جو کاربن ایٹم کی تعداد وہ سیم رہتی ہے لیکن میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ اس کے چینج ہو جائیں گے. اب جیسے بھی میں نے بات کی تھی کہ اسٹریٹ چین جو ہے الکین اس کا میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ ہائٹ ہوتا ہے, تو اس میں جو این پینٹین کا جو ہوگا وہ میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو آئسو پینٹین, اور پھر آئسو پینٹین کے زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو نیو پینٹین. تو یہ جو فزیکل بیسیکلی جو کریکٹرز ہیں, یہ فزیکل جو فیچرز ہیں, دے بیسیکلی ڈفر فرام دیز آئسومیرک ود ان دی آئسومیرک الکینز. جیسے اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 36 ڈگری سیلسیس ہے, اس کا جو ہے بوائلنگ پوائنٹ وہ 30 ہے, اور اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 9.5 ڈگری سیلسیس. تو اس لحاظ سے یہ ڈفر کرتے ہیں. تو جیسے سمپلی آپ کو آئسو کا بتایا ہوا ہے کہ جو سیکنڈ لاسٹ کاربن ہوتی ہے اس کے ساتھ میتھائل کا ہونا ضروری ہے, اور اسی طرح یہ بھی سیکنڈ لاسٹ ہے, اس کے ساتھ 2 میتھائل کا ہونا ضروری ہے, تب آپ اس کو نیو لکھیں گے. تو یہ بیٹے ڈفرنس ہو گیا نارمل کا, آئسو کا اور نیو کا. نارمل میں تو یہ اسٹریٹ چین ہوگی اور تھرو سنگل بانڈ سارے الکین ہیں, لیکن اس میں جو سیکنڈ لاسٹ ہے دس از فرسٹ دس از سیکنڈ, تو اس میں ایک برانچنگ ہونی چاہیے, یا اس کے ساتھ لگا دیں تو یہ اس کے ساتھ آ جائے گی, یا اس کے ساتھ لگا دیں تو پھر یہ 2 برانچز جب ہوں گی تو آٹومیٹیکلی پھر یہ نیو پینٹین, نیو ہیپٹین, نیو اوکٹین, لیکن یہ والا چیز جو ہے اس کا پورشن سیم رہے گا. ناؤ دی ریلیٹیو اسٹیبلٹی, دی برانچڈ چین alkanes are more stable than straight chain alkanes. تو جو برانچ چین ہے وہ اسٹریٹ چین سے زیادہ اسٹیبل ہیں. جیسے دس از دی این بیوٹین اینڈ دس از دی آئسو بیوٹین. This is straight chain and this is branched chain. یہ برانچ چین ہے. تو این بیوٹین جو ہے تو اس میں جو برانچ چین ہوگی یہ مور اسٹیبل ہے, یہ لیس اسٹیبل ہے. تو اس لحاظ سے ہم مختلف جو ایگزامپلز ان کی ریلیٹیو اسٹیبلٹی کے حوالے سے دے سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ برانچ چین الکین جو ہے وہ زیادہ اسٹیبل ہوتی ہیں. ناؤ اس میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ڈفرینٹ الکینز ہیں وہ کیسے ہم بات کر رہے تھے اس میں, تو اس میں پھر ان کی آ جاتی ہے ری ایکٹیویٹی. الکینز آر ہائیلی ان ریئیکٹیو ڈیو ٹو دی فالوئنگ 2 فیکٹرز. تو عام طور پہ ان کو چونکہ پیرافینس بھی بولتے ہیں, یعنی لیسٹ افینٹی, بیکاز دی کاربن ٹیٹراویلنسی از فلی سیٹسفائڈ تھرو 4 سگما بانڈ. تو یہ چاروں کے چاروں جو سگما بانڈ ہے, ظاہر ہے سگما بانڈ از مور اسٹیبل اینڈ اسٹرانگ دین دا پائی بانڈ اور دا ادر بانڈ. تو اس لحاظ سے نارملی اس میں 2 فیکٹرز کو ہم ڈسکس کریں گے. نمبر 1 اس میں آئے گا انرٹنیس آف سگما بانڈ. نمبر 2 نان پولر نیچر. یہ بیسیکلی اس میں 2 فیکٹرز ہیں, انرٹنیس اینڈ نان پولر نیچر. تو یہ بیسیکلی اس میں جو 2 فیکٹر اس میں ڈسکرائب ہم کریں گے. اب جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ سگما بانڈ چونکہ کاربن جو الکینز ہیں ان کے اندر یہ چونکہ سارے سگما بانڈ ہیں
اور سگما بانڈ اسٹیبل ہوتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے. سگما بانڈ ہوتا کیا ہے؟ اے کوولنٹ بانڈ ان وچ دی electron density lies right in between the nuclei of the two axes, اور اس میں کمپیکٹنیس ہوتی ہے, ٹائٹنیس ہوتی ہے. تو لہٰذا اس اسٹرانگ بانڈ کو بریک کرنا ظاہر ہے یہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ فوری طور پہ ایسڈس کے ساتھ یا الکلیز کے ساتھ یا آکسیڈائزنگ یا جو ریڈیوسنگ ایجنٹس ہیں نارملی یہ ان کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتی. تو اس میں جو مین بات آتی ہے ڈیو ٹو دی اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل کوولنٹ بانڈ, اور اس میں جو الیکٹران ڈینسٹی ہوتی ہے وہ جو شیئرڈ پیئر آف الیکٹران ہوتا ہے, دیٹ الیکٹران ڈینسٹی لائز ان بٹوین دی نیوکلیائی آف دی ٹو ایٹمس. تو چونکہ وہ اسٹرانگلی ہیلڈ ہوتی ہے, مضبوطی سے الیکٹران جھگڑے ہوتے ہیں, تو لہٰذا ان پہ کوئی الیکٹروفائل یا نیوکلیوفائل کا یا کسی ایسڈ بیس یا آپ کے جو نارملی آکسیڈائزنگ یا ریڈیوسنگ ایجنٹس ہیں تو یہ پھر ان کے ساتھ نارملی ریئیکٹ نہیں کرتی. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے, پہلا تو انرٹنس کی بات ہوئی, اب آ جائے گا نان پولر نیچر. تو بیسیکلی جو الیکٹرو نیگیٹیوٹی ہے, الیکٹرو نیگیٹیوٹی آف کاربن جو کہ 2.5 ہوتی ہے اینڈ ہائیڈروجن جو کہ 2.1 ہوتی ہے, تو الیکٹرو نیگیٹیوٹی آر کلوز ٹو ایچ ادر. یہاں اس وجہ سے تو آلموسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کاربن بانڈ ہے یا کاربن ہائیڈروجن بانڈ ہے یہ بیسیکلی نان پولر بانڈز ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو بریک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور اس میں آلموسٹ the sharing of electrons is equal and mutual. تو اس لحاظ سے پھر یہ نارملی ایسڈ بیس یا الکلیز جو ہے, ایسڈس, بیسز, الکلیز, آکسیڈائزنگ ایجنٹس, ریڈیوسنگ ایجنٹس, ان کے ساتھ یہ جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرتی. تو یہ دو بیسیکلی ہیں. پہلا میں نے آپ کو بتایا انرٹنیس آف سگما بانڈ. سگما بانڈ میں جو الیکٹران ڈینسٹی ہوتی ہے یہ ٹائٹلی ہیلڈ ہوتی ہے بٹوین دی ٹو نیوکلیائی, اور اس ٹائٹ بانڈ کو بریک کرنے کے لیے یو نیڈ لاٹ آف انرجی. تو اس میں ہمیں زیادہ انرجی کی ضرورت ہے بریک کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے اسٹرانگ بانڈ کو اب بریک ہونا جو ہے وہ آلموسٹ نہیں ہے. تو لہٰذا ہاں اگر بہت زیادہ اسٹرانگ کنڈیشنز ہیں, ہائی ٹیمپریچر ہے, ہائی پریشر ہے, کیٹلسٹ ہے, تو پھر یہ آگے ہم اس کے کچھ چند ایک ریئیکشن جو ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے. نان پولر میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو الیکٹرو نیگیٹیوٹی ویلیو ہیں یہ کاربن کی اور ہائیڈروجن کی یہ کلوز ہیں, تو آلموسٹ کلوز ہیں, سیملر نہیں ہے, اس لیے یہ آلموسٹ جو بانڈ ہوتے ہیں یہ نان پولر ہیں. تو اس میں جو شیئرنگ آف الیکٹران ہے وہ بھی آلموسٹ ایکول اور میوچول ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو بریک کرنا جو ہے وہ ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور نارملی ایسڈ, بیسز, الکلیز اور یہ چیزیں ریئیکٹ نہیں کرتی. however under suitable conditions of temperature, pressure and catalyst, the alkanes undergo some reactions like thermal and catalytic reactions, and number 2 substitution reaction. ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر تو کنڈیشن ریلیٹیولی اسٹرانگ ہے, یعنی انڈر سوٹیبل کنڈیشن جس میں ٹمپریچر ہے, پریشر ہے یا کیٹلسٹ ہے, کہ اگر آپ نے ہائی ٹمپریچر رکھا ہوا ہے, ہائی پریشر رکھا ہوا ہے اور ساتھ آپ نے کیٹلسٹ بھی ڈال دیا ہے, تو یہ سوٹیبل کنڈیشنز میں آ جاتا ہے. تو پھر الکین جو ہیں وہ ان میں چند ایک ریئیکشنز ہم جیسے تھرمل ڈیکمپوزیشن ہے, تھرمل یا کیٹالیٹک جو ریئیکشنز ہیں یا سبسٹیٹیوشن ریئیکشن اب آپ اگر پڑھیں گے, تو اس لحاظ سے یہاں ہم اس کو جنرلی ڈسکرائب کر سکتے ہیں
کہ کس طرح کے کون کون سے ریئیکشن جو ہے یہ اس میں ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی آج ہم نے اس کو ڈسکس کیا، جو اس کے فزیکل پیرامیٹر تھے، اور اس میں ریئیکٹیوٹی کو پھر ہم ڈسکرائب کریں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم۔